بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے. 1429 ہجری کے الوداعی اشرے کی چھٹی تقریر قصر مسیب میں آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. حضرت رسول خدا کے آخری لمحات کے موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. عرض کیا گیا کہ جمعرات سے پیر تک 5 دن کے کل یہ حالات ہیں کہ جن کو ہم اس اشرے میں موضوع بنا رہے ہیں. اور یہ 5 دن اس لیے ہم نے مقرر کیے کہ موضوع بہت طویل نہ ہو جائے، اور اگر 1 مہینہ یا 15 دن یا ہفتے کے حالات اور واقعات بیان کرتے تو بہت کچھ رہ جاتا. اور اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ 5 دن ہی ہمارے لیے مشکل ہو رہے ہیں کہ ہم جلدی 10 دن میں سمیٹ سکیں. اور اس میں بھی بعض ایسی منزلیں ہیں کہ جسے ہم ایک تقریر میں بیان نہیں کر سکتے. اس سے یہ بھی ایک اندازہ ہو جائے گا کہ عظیم ہستی کے زندگی کے آخری لمحات کتنے قیمتی ہیں، اور اس سے نبی کی عظمت ظاہر ہو رہی ہے کہ جہاں پوری زندگی بھائی خواتین میں کچھ ذرا گڑبڑ ہو گیا ہے، وہ اکثر ہو جاتا ہے بیٹھنے پر. اور ہم کو بھی اس سے پیار ہے. کنٹرول ہو گیا معاملہ. وہ تو کہیں شروع میں ہو گیا. مجلس پڑھ رہا تھا میں رضویہ میں، اور بھائی پتن کیا کی مجلس تھی، آدھے میں خواتین اور آدھے میں مجلس. بالکل جب مساحت پہ آنا تھا اسی وقت اندر جو خواتین تھیں ان کے اوپر کنمیلیوں کے لشکر نے حملہ کر دیا. اب جو وہ قیامت مچی ہے تو بھائی پتن بھی اندر چلے گئے. آج تو ان کے گھر پہ مجلس ہے. میں نے وہیں پہ مجلس ختم کر دی. میں نے کہا آپ پڑھنا بیکار ہے. تو بالکل آخر میں ہوا تھا یہ، بہرحال شروع ہی میں معاملہ نپٹ گیا. صلوات پڑھیے. یہ معاملہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ کیا کہا جائے. میر انیس کا ایک نوکر تھا، اس کو انہوں نے بازار میں بھیجا کہ بھئی وہ سودا کوئی لانے کے لیے. تو میر انیس کا گھر جو ہے وہ سبزی منڈی ہے، اور آگے جو ہے وہ اکبری دروازہ، وہ بازار ہے.
جیسے یہاں سے چورنگی اتنی دور سودا لینے بھیجا، وہ کم وقت گیا تو واپس ہی نہیں آ رہا۔ اب امیر انیس ہو گیا غصہ، بڑی دیر کے بعد آیا تو غصے سے انہوں نے ڈانٹ کے، کہاں مر گیا تھا، کہاں چلا گیا تھا، اتنی دیر لگا دی تم نے؟ کہ سرکار وہ وہاں مجمع اتنا تھا کہ میں بازار میں جا ہی نہیں سکا، وہاں پر 2 اونٹ لڑنے لگے، 2 اونٹوں کی لڑائی ہو گئی، وہ سب تماشا دیکھنے لگے، ہم بھی دیکھنے لگے۔ تو انہوں نے کہا کمبخت پہ کہتا کیوں نہیں جنگ جمل دیکھ کے آ رہا ہے؟ عربی میں اونٹ کو جمل کہتے ہیں، تو اب اونٹ کا سمبل جو ہے وہ اصل میں جنگ جمل ہے، تو اونٹی کے ذریعے کہہ سکتے ہیں، ورنہ اونٹ کے پیچھے تو کچھ اور ہے نا۔ تو یہ جنگ جمل اگر ہو جائے تو بڑی مشکل سے لپٹتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ لمحات سرکار کے جو آخری لمحات ہیں۔ اچھا یہ بھی ہے کہ اگر یہ 5 دن جو ہم نے چنے ہیں تو اس میں یہ بھی بتا دیں کہ جب آپ تمام کتابوں سے حالات کو جمع کریں گے تو واقعات میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ شخصیات ابھرتی ہیں کہ ان 5 دنوں میں کون کون سی شخصیات نظر آ رہی ہیں۔ تو وہ میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ جو جتنے میں بتاؤں گا اس کے علاوہ پھر آپ کو کوئی شخصیت ڈھونڈے سے نہیں ملے گی ان 5 دنوں میں۔ تو ان 5 دنوں میں جو شخصیتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ ہیں اسامہ بن زید ہے، اس کا ذکر آ رہا ہے بار بار۔ اس کے بعد اس میں ان 5 دنوں میں 1-2 دن کے لیے بھرپور طریقے سے حضرت عمر نظر آتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان 5 دنوں میں کچھ تھوڑے بہت بلال نظر آتے ہیں، پھر بھرپور طریقے سے حضرت علی نظر آتے ہیں، جناب فاطمہ بھی موجود ہیں، امام حسن امام حسین بھی موجود ہیں۔ بیبیوں میں ام سلمہ نظر آتی ہیں، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور ام حبیبہ، 4 بیبیاں نظر آتی ہیں، اور ایک جگہ پر یعنی تھوڑی سی دیر کے لیے، بہت ہی کم وقفے کے لیے حضرت ابو بکر نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب ڈھونڈتے رہیے آپ، تو آپ کو کوئی اہم شخصیت ان 5 دنوں میں نہیں ملے گی۔ بس یہ کل شخصیات ہیں کہ جن کے اوپر آپ کچھ بات کر سکتے ہیں، اور یہ اہم ترین شخصیات ہیں۔ اب اس میں جو شخصیات ہیں تاریخوں میں صرف ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے جو بہت بڑا مسئلہ بن گیا اسلام کے لیے، اور بڑی آفت اور قیامت وہ مسئلہ بن گیا، اور وہ ہے کہ جس وقت سرکار نے یہ فرمایا کہ لاؤ قلم اور کاغذ تاکہ میں تمہارے لیے ایک نوشتہ لکھ دوں، تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ، یہاں سے ایک مسئلہ اٹھتا ہے، اور وہ مسئلہ اتنا نازک ہے جسے میں نے بار بار اشارہ کیا، اور اس مسئلے پر کئی تقریریں ہماری ہو جائیں گی، اور بغیر اس کے مسئلہ حل نہیں ہوگا، کہ اس کو ریسرچ کی طرح سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جسے نظر انداز کر دیا جائے۔ دیکھیے اگر کوئی یہ کہے کہ اس کو نظر انداز کر دیں کہ قلم اور کاغذ کے جواب میں کیا کہا گیا، تو نظر انداز
کوئی کہہ نہیں سکتا آپ سے کہ اس کو چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ بتا چکا کہ بخاری مسلم سب نے اس بات کو لکھا جو جواب آیا۔ اس کے بعد پھر جو دفاع کر رہے ہیں مورخین، دفاع کرنے والوں کی بھی ایک اچھی خاصی تعداد ہے۔ امام ابن تیمیہ، ابن اسیر، یہ دفاع کر رہے ہیں، شبلی تک، شبلی نعمانی بھی دفاع کر رہے ہیں۔ اور شبلی نعمانی چونکہ ماڈرن اسلامک زندگی کے بانی تھے اور وہ ایک نیا اسلام ماڈرنائز انگریزوں کے بعد پیش کر رہے تھے، اس لیے انہوں نے ایک کتاب الفاروق لکھی، اور اس میں ظاہر ہے کہ ان کے ہیرو ہیں وہ کتاب کے، تو اب ہیرو کو بچانا ضروری ہے، ہیرو کو بچانا۔ تو اب راستے تھے دو، یا تو کہیں کہ بخاری نے جو کچھ لکھا جواب وہ صحیح ہے کہ ادھر سے کہا گیا ہے ہذیان ہو گیا ہے، یا تو اسے تسلیم کر لیں روایت کو، یا پھر یہ کہیں کہ روایت جھوٹی ہے۔ اگر کہتے روایت جھوٹی ہے اور ایسا نہیں ہوا، واقعہ کوئی نہیں ہوا، تو آگے کے مورخین کا کیا کیا جائے گا؟ یہ اکیلے بخاری تو نہیں لکھا۔ اچھا، اب یہاں پہ نزاکت یہ ہے کہ اگر اپنے ہیرو کو بچانے کے لیے یہ کہہ دیا جائے کہ امام بخاری نے یہ روایت غلط لکھی ہے اور جھوٹی ہے، تو 7 جگہ کیوں لکھا؟ ایک ہی روایت کو 7 بار کیوں لکھا؟ پھر سوال پیدا ہوگا۔ پھر دوسرا سوال پیدا ہوگا کہ جب یہ مسئلہ آتا ہے کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، تو آپ کہتے ہیں بخاری میں چونکہ لکھا ہے کہ کلمہ نہیں پڑھا، اس لیے ہم یہی مانیں گے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، تو وہاں روایت سچی ہو گئی، اور یہاں جب ہذیان کہا گیا تو آپ کہہ رہے ہیں روایت غلط ہے۔ تو کیا معیار قرار پایا؟ یعنی جو حدیث آپ کے مطلب کی ہو آپ کہہ دیجئے کہ صحیح ہے، اور جو آپ کے مطلب کی نہ ہو آپ کہہ دیجئے جھوٹی ہے۔ تو پھر بخاری کا معیار کیا رہا؟ بخاری کا معیار کیا؟ اگر مسلمان اس پر بضد ہیں کہ چونکہ صحیح بخاری میں یہ بات نہیں لکھی ہے کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا، تو پھر تمام مسلمان اس بات کو بھی تسلیم کریں کہ بخاری میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ رسول کو ہذیان ہو گیا ہے۔ دیکھیں، میں نے بچوں کے لیے، طلباء کے لیے آسانی کر دی، نہ اس میں ابو طالب کو برا کہا جا رہا ہے نہ حضرت عمر کو، معاملہ کتنا آسان ہو گیا۔ یا تو ابو طالب کا کفر مان لیجئے تو ان کا بھی کفر مان لیجئے، ان کا ایمان مان لیجئے تو ان کا بھی ایمان، پھر دونوں کا ایمان مان لو یا دونوں کا کفر مان لو، ہے تو معاملہ برابر۔ اس میں دیکھیں کتنی اچھی بات ہو گئی، کتنی اچھی بات ہو گئی کہ بھائی ابو طالب نے کہ یہ کلمہ پڑھا، اور ادھر انکار کر دیجئے کہ یہ نہیں کہا انہوں نے، بھائی ٹھیک ہو گئی، دونوں صاف ستھرے ہو گئے، ادھر شیعوں کو بھی تسلی ہو گئی، ادھر سنیوں کو بھی تسلی ہو گئی۔ اور اگر آپ بضد ہیں کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، تو پھر ہم کو یہ کہنے دیجئے کہ چونکہ بخاری میں لکھا ہے اس لیے ہم مان کے رہیں گے، لیکن بخاری کی روایت مانی جاتی ہے۔ تو ابھی تو فیصلہ چھوڑ دیجئے، یونیورسٹیز کے لیے چھوڑ دیجئے، ریسرچ کرنے والوں کے لیے چھوڑ دیجئے، ابھی تو آپ نے دعوت فکر دی ہے، ابھی تو آپ نے دعوت فکر دی ہے، ابھی کیسٹ سنے جائیں گے، لوگ مقالے لکھیں گے، مضمون لکھیں گے، تو اس کے بانی آپ قرار پائیں گے۔ قصر مسیب کا مجمع اس بات کا بانی قرار پائے گا اس صدی میں کہ ایک فکر ہم نے دے دی ہے بخاری کی روشنی میں۔
تو ابھی جب تک بخاری میں یہ روایت لکھی ہے اور جب تک مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوئے اور کافر تھے معاذ اللہ، تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم اس لفظ پہ بحث کریں کہ لفظ ہذیان کیوں کہا گیا اور 7 جگہ بخاری نے کیوں لکھا. تو اس پہ ہم تجزیہ کریں گے ان 4-5 تقریروں میں انشاءاللہ کہ آیا منہ سے بات نکل گئی، منہ سے نکل گئی، یا سوچ کے بات کہی گئی. دیکھیں بہت کچھ سوچا جا سکتا ہے، اس لیے کہ امام ابن تیمیہ نے یہ کہا کہ کوئی کہا تھوڑی تھا انہوں نے تو سوال کیا تھا، مجمع سے پوچھا تھا کیا ہذیان ہو گیا ہے ان کو. یہ کب کہا تھا کہ ہذیان ہو گیا ہے؟ پھر آگے ابن اسیر نے کیا کہا؟ ابن اسیر نے کہا وہ چونکہ عرب کا قاعدہ تھا، یہ عرب کی کلچر اور زبان کا جملہ تھا کہ جب کوئی مرنے لگتا تھا تو اس پہ ہذیان طاری ہوتا تھا. اب یہ عجیب بات ہے کہ عرب میں مرنے والوں کو ہذیان ہوتا تھا، پاکستان میں ہذیان مرتے وقت کیوں نہیں ہوتا؟ سعودی عرب میں جو مرتے ہیں ان کو ہذیان کیوں نہیں ہوتا؟ اب پہلے عرب میں ہوتا تھا، اب کیوں نہیں ہوتا؟ یہ بات میرے سمجھ میں آتی ہے کہ جسے آپ کہیں سکرات کے عالم میں آدمی بڑبڑاتا ہے اور اپنے آپ سے خود کلامی کرتا ہے، تو اس بڑبڑاہٹ کو وہ کہہ رہے کہ وہ ہذیان ہو گیا، فلانا ہو گیا. تو لفظ ہذیان جو ہے، اچھا اگر لفظ اتنے ہی ہوتے تو چلیے ٹھیک ہے، وہ تو بات جب آگے بڑھتی جاتی ہے تو پورا جملہ سامنے آتا ہے کہ جس لہجے میں کہا گیا وہ پھر ظاہر ہے کہ کتابوں کی ساری باتیں پڑھی تو نہیں جا سکتی، اشارے ہی کیے جا سکتے. کچھ چیزیں صرف پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ چیزیں سننے سے تعلق رکھتی ہیں. اچھا ہم اپنے منہ کا مزہ کیوں خراب کریں؟ ساری باتوں کو دہرا کے ہم اپنے خوبصورت ماحول میں کیوں ایک ایسا ماحول پیدا کر دیں کہ ہمارا موضوع جو اچھا خاصا چل رہا ہے اس میں کچھ تھوڑی سی تبدیلی آ جائے. سسپینس تو بہت ہے، سسپینس. اچھا دیکھیے یہ کہ مطلب میں ابھی میرا اور زوار کا جھگڑا ہو جائے، مطلب ایسی خدا نخواستہ مجھ سے بہت چھوٹے ہیں اور میں ان کو کہوں تم دیوانے ہو، تو اب یہ ہیں رضویہ کے، تو ان کے 2 بیٹے بھی موجود ہیں، تو اب سب سے پہلے وہ دعائیں گے تم نے ہمارے ابا کو کیسے کہا، تو 2 تو آ گئے نا میرے مقابل، اس لیے کہ بیٹے ابا کو کہا گیا. اب ان کے ساتھ 4-5 آتے ہیں دوست، تو وہ اپنے دوستوں کو دیکھیں گے کہ بھئی غصہ ہو رہے ہیں ہمارے دوست، تو فوراً ایک ہمارے خلاف گروپ بنے گا. کچھ ہمارے بھی لوگ ادھر سے بولیں گے ٹھہرو. اچھا اب جیسے جیسے بات آگے بڑھے گی کچھ ہمدرد ان کے ہوں گے، کچھ ہمارے ہوں گے، تو ایک پارٹی سامنے آئے گی. میرے کہنے پر کہ میں نے انہیں دیوانہ کہا، سب مجھے قائل کریں گے لیکن صاحب بدتمیزی آپ نے کی اور بھرے مجمع میں آپ نے ایسا لفظ کیوں کہہ دیا، اور یہ کوئی تہذیبی لفظ ہے، آپ نے کیا سوچ کے انہیں دیوانہ کہہ دیا. تو لوگ ہمیں قائل معقول کریں گے نا، مجھے قائل کریں گے آپ نے غلطی کی. لیکن اگر یہ پورا مجمع سب میرے فیور میں ہو جائے اور ان کے بیٹے بھی میرے فیور میں ہو جائیں تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ کیا چکر ہے کہ انہوں نے دیوانہ کہا زوار کو، حالانکہ غلط بات کہی، اور غلط بات پہ اتنا بڑا گروپ ان کے ساتھ ہو گیا.
تو اب سب لوگ سوچیں گے ضرور پہلے سے ضمیر اختر نے تیاری کی تھی، اپنا گروپ بنا کے بٹھایا تھا کہ آج میں ذلیل کروں گا زوار کو، تم سب میرا ساتھ دینا۔ جب اتنا بڑا مجمع ساتھ دے گا تو ان کا چھوٹا سا گروپ کیا ہے وہ بھی ساتھ ہو جائے گا، یہ اکیلے ہو جائیں گے، الزام ثابت ہو جائے گا، اور پھر پوری شیعہ قوم انہیں دیوانہ کہنے لگے گی، اس لیے کہ بات ثابت ہو گئی ہے۔ تو اس کے معنی یہ کہ میں طے کر کے آیا ہوں کہ آج میں ان کو دیوانہ کہوں گا، اور گروپ کو میں رشوت دے چکا ہوں، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو سب مجھے پکڑ کے باہر نکال دیتے کہ تم نے ان کو دیوانہ کہا کیسے، اس لیے کہ بات غلط ہے۔ تو جب بات غلط تھی اور گروپ اوپر اٹھا اور اٹھ کر اس نے کہا کہ ہاں ہاں ہذیان ہو گیا ہے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، اس کے معنی معاملہ پہلے سے طے تھا کہ ہم یہ کہیں گے، گروپ بنا ہوا، گروپ بنا ہوا۔ اب ظاہر ہے یہ ریسرچ تو بعد میں ہوگی کہ یہ گروہ جو بنایا گیا تھا کون لوگ تھے، تو ریسرچ تو ہوگی کون لوگ تھے جنہوں نے غلط بات کو صحیح کرنے کی کوشش کی۔ تو یہیں پر آ کے سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن میں سورہ مسلمین نازل نہیں ہوا، مسلمانوں پہ کوئی سورہ نہیں اترا قرآن میں، لیکن منافقین پہ اترا۔ تو اس کے معنی مدینے میں منافقین موجود تھے، لیکن بعد وفات نبی وہ گئے کہاں؟ پتہ چلا اسی جماعت میں وہ ضم ہو گئے، اور جب رسول اللہ نے کہا یہاں سے نکل جاؤ تو وہ پورا گروپ باہر نکل گیا۔ اب جو رہ گئے وہ خالص ہیں، اور جماعت تھی بڑی، جماعت تھی بڑی، وہ باہر نکل گئے، رسول اللہ نے اٹھا دیا۔ اور اگلا جملہ رسول اللہ نے یہ کہا کہ رسول کے سامنے جھگڑا مناسب نہیں ہے، یہ جملہ اللہ نے کہلوایا تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ ہذیان نہیں ہے۔ ہوش و حواس میں بات کہی، یہ بھی ہوش و حواس میں کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، یہ بھی ہوش و حواس میں کہا کہ میرے سامنے مناسب نہیں ہے کہ تم لوگ لڑو اور جھگڑا کرو میرے سامنے۔ احترام رسول قرآن میں موجود ہے۔ تو پورا ٹکڑا یہ ہے کہ نکل جاؤ یہاں سے اور رسول کے سامنے جھگڑا نہ کرو۔ پھر جو غائب ہوئے، کیا مطلب ہے غائب ہونا کا؟ کیا مطلب؟ اس کے معنی کام ہو گیا، کامیابی ہو گئی، نکل کے جانا ہے، کام کچھ اور کرنا ہے، کام کچھ اور کرنا۔ اور اچانک ایسے میں رسول کے گھر سے رونے کی صدائیں اٹھیں اور چیخو پکار کی صدائیں اٹھیں، اور اس کے ساتھ ہی مسجد کے صحن میں مجمع بڑھنے لگا، اور ایک مجمع بڑھا، اور اس مجمع میں ایک شخص تلوار لیے کہتا ہے خبردار اگر کسی نے کہا کہ رسول مر گئے تو ہم اس کی گردن اڑا دیں گے۔ ایسے میں ایک دوسرا آدمی آیا اور اس نے کہا نہیں رسول مر گئے، اور جو اللہ کی پوجا کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ اللہ زندہ ہے، اور جو رسول کی پوجا کرتا تھا سمجھ لے کہ رسول مر گئے۔ اور اس کے بعد مسجد سے وہ مجمع غائب ہو گیا، 3 دن تک وہ مجمع نظر ہی نہیں آیا کہ کہاں گیا، یا رسول دفن ہو گئے۔ تو اب وہاں سے یہاں تک ایک سفر ہے، لیکن میں تو آخری لمحات پر ہوں، میں وفات کے بعد نہیں ہوں، اس لیے کہ یہ اشرا میں پہلے یہاں پڑھ چکا، بعد رسول موضوع ہے، بعد رسول 3-4 سال پہلے پڑھ چکا، تو اب وہ تو پڑھنا نہیں ہے، وہ تو سی ڈی میں موجود ہے، میں تو پہلے کے چند لمحات صرف پڑھ رہا ہوں، تو میں اسی طرف ہوں کہ یہ کیوں کہا گیا۔ اب آپ قرآن اٹھا کے پڑھیے ریسرچ کی نظر سے، اور کتنے مقامات ہیں کہ جہاں پر یہ آیت موجود ہے، اے میرے حبیب آپ مجنون نہیں ہیں، آپ دیوانے نہیں ہیں، آپ پاگل نہیں ہیں۔ یعنی پہلے سے اللہ یہ بات پیش بندی کرتا چلا آ رہا ہے، مکے سے لے کر مدینے تک کوئی بات بار بار کیوں کہی جا رہی ہے، بار بار کیوں کہی جا رہی ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارا
साहिब जो है वो गुमराह नहीं हुआ, वो पागल नहीं हुआ, वो दीवाना नहीं हुआ, वो मजनून नहीं है। नून वल कलम वमा यस्तरून बिका बेमजनून, वो मजनून नहीं है, वो दीवाना नहीं है। उस तहरीर की कसम जो मुस्तकबिल में लिखी जाएगी, उस कलम की कसम जो तुम मांगोगे, तुम मजनून नहीं हो, तुम दीवाने नहीं हो। सूरह नून वल कलम उतर रहा है, यानी पहले से अल्लाह इशार खींचता जा रहा है। तो ये पता लगाना होगा ये बात अल्लाह बार बार कुरान में कह क्यों रहा है, रसूल मेरा दीवाना नहीं, रसूल मेरा दीवाना नहीं, मजनून नहीं है, पागल नहीं है, मजनून नहीं है। इसके मानी ये है कि अबू नाम के जितने थे, चाहे वो अबू लहब हो या अबू जहल हो, वो अपनी मीटिंग्स में रात को छुप छुप के कहते थे दीवाना है, मशहूर करो दीवाना है, मशहूर करो दीवाना है। अल्लाह जवाब में कहता था दीवाना नहीं है। तहरीक चली थी मक्के में, सब नुमाइंदे मारे गए, एक नुमाइंदा रह गया था। एक तीन बातें कही, कुरान बता रहे हैं। हदीस होती तो हवा में उड़ा दी जाती। तीन बातें काफिरों ने सरकार को कही। एक कहा ये जादूगर है, काहिन है, और जहां जहां अल्लाह ने तरदीद की कि ये मजनून नहीं, वहीं में ये कहा आप काहिन नहीं है, आप काहिन नहीं है, आप मजनून नहीं है। उसके साथ ये भी कहा आप शायर नहीं है। तो तीन इल्जाम सरकार पे लगे, आप जादूगर हैं, माज़अल्लाह आप मजनून दीवाने हैं, और आप शायर हैं। सूरह यासीन में बाकायदा तरदीद कर दी कि आप न शायरी जानते न आप शायर हैं, आप शेर नहीं कह सकते, आप काहिन भी नहीं है, आप जादूगर भी नहीं है, आप मजनून भी नहीं है। तो तीन इल्जाम अरब वाले लगा रहे थे। तो ये दीवानगी में नहीं लगा रहे थे, ये मीटिंगों में तय पाया था, ये उनका मंशूर था, यानी प्रोपेगेंडे का उनका सबसे बड़ा स्लोगन था। लोगों को दूर हटाने के लिए उनके पास तीन जुमले काफी थे। अगर अहम न होते काफिरों के ये तीनों लफ्ज तो कभी अल्लाह कुरान में ना रखता। और इसको समझना देखिए मुश्किल नहीं है कि कोई भी आदमी अगर कोई काम शुरू करे तो शुरू में दिक्कतें होती हैं, लोग दुश्मन हो जाते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। एक वक्त आता है वो तरक्की करता है, करोड़पति बन जाता है, और उसके पास हर वो नेमत मौजूद होती है जो दूसरों के पास नहीं होती है। और फिर वो इख्तिदार हासिल करने के बाद लोग उसकी इज्जत करने लगते हैं, उसके कदम छूते हैं, उसके आगे हाथ जोड़ते हैं, और उस वक्त वो जश्न मनाए, अपने बेटे की शादी करे, वलीमा करे, जहाज़ों पे सफ़र करे, तो उस वक्त वो फिर जो माजी में उसको बुरा भला कहा गया, उसकी बुराइयां हुई हैं, वो अल्फाज फिर उसके सामने बेअदबी होती है दोहराना, और वो भी चाहता है कि मेरा माजी छुपा रहे। अब तो मुझे कोई ऐसी बुरी बात नहीं कह रहा है, पहले कहते थे, अब नई नस्ल जवान हो गई, इसको क्या पता कि शुरू में हमको क्या क्या कहा गया है और हमारा क्या हश्र किया गया है। तो कोई दुनिया में ऐसा आदमी आपको मिला है कि इख्तिदार हासिल करने के बाद वो ये ऐलान करे कि माजी में हमको ये कहा जाता था। मसलन अगर कोई देखे ना, कोई एक धोबी, एक बनिया, एक कसाई अपना काम कर रहा है, वो प्रेसिडेंट बन जाए, वो वजीर आजम बन जाए, वो मिनिस्टर बन जाए, तो वो ऐलान करे साहब पहले मैं गोश्त बेचता था। वजारत पर आने के बाद फिर वो ये सब ऐलान नहीं करता ना, वो तो चाहता है सब भूल जाएं, तो अच्छा है भूल जाएं। मदीने आने के बाद सरकारे दो आलम को इख्तिदार मिल गया। अगर मक्के में शुरू में सरकार को जादूगर या काहिन या दीवाना कहा गया है, तो अब अल्लाह को क्या जरूरत है कि मदीने की जिंदगी में पुरानी बातों को दोहराए। अब तो कोई नहीं कह रहा, लेकिन कुरान बार बार बात दोहराए जा रहा है। इसके माने ये है कि तहरीक मरी नहीं है।
تحریک مری نہیں ہے، تحریک کے کچھ نمائندے موجود ہیں، اور قرآن کا یہ کہنا تو اس میں کوئی پیغمبر کی توہین نہیں ہو گئی کہ کافروں کے الفاظ اللہ دوہرائے؟ بھائی ہم تو آیت کی شکل میں پڑھ رہے ہیں، لفظ مجنون قرآن میں لکھا ہے تو ہم آیت کی شکل میں پڑھ رہے ہیں، تو یہ تو بے ادبی ہے نا سرکار کے بارے میں۔ لیکن اللہ نے کیوں قرآن میں لکھا کہ یہ کہا گیا، آپ کو یہ کہا گیا، آپ کو یہ کہا گیا؟ اس کا سب سے روشن پہلو یہ ہے کہ یہ ظلم ہوا، ظالموں نے سرکار کو یہ کہا، گویا سرکار پہ ظلم ہوا، جب سرکار پہ ظلم ہوا تو سرکار ہوئے مظلوم۔ تو اگر اللہ مظلومیت بیان کرے تو مظلوم کی مظلومیت بیان کرنا بے عزتی نہیں ہے۔ یعنی میرے حبیب کو یہ کہا گیا، اس وقت اتنا مظلوم تھا کہ پتھر مارے جا رہے تھے، اوجڑی پھینکی جا رہی تھی، اور ایسے الفاظ، برے الفاظ کہے جاتے تھے سرکار کو۔ یہ رکھ کر بتایا کہ یہ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ اس سے آپ کی عزت بڑھے گی، ظالم کا چہرہ سامنے آئے گا، آپ ہو جائیں گے مظلوم۔ اس کو رکھ کر بتایا کہ آپ کے بعد اگر آپ کے وسیع کے گلے میں رسی باندھ کر کھینچی جائے تو بے عزتی نہیں آئے۔ اگر زہرا کے گھر کا دروازہ جلے تو بے عزتی نہیں ہے۔ تو مظلوم کی مظلومیت توہین نہیں ہوتی، یہ حسین نے دنیا کو بتا دیا کہ جو کچھ کربلا میں ہوا ہے اس سے ہماری بے عزتی نہیں ہوئی، اس لیے کہ ظلم نمایاں ہوتا ہے، مظلوم کا کچھ نہیں بگڑتا۔ تو کم از کم یہ تو پتا چلا کہ پوری امت سرکار کو لیے بیٹھی ہے، اور مظلوم حسن اور حسین ہیں، مظلوم علی ہیں۔ نہیں، اللہ نے بتایا اے آل محمد تمہارا جو جد ہے وہ سب سے بڑا مظلوم تھا، مظلوم کی وراثت آ رہی ہے، صرف آل پہ ظلم نہیں ہوا، نبی پہ ظلم ہوا۔ آپ ہلکے پڑ گئے اس لیے کہ پہلو ایسا ہے کہ آپ کے لیے مشکل ہو گئی۔ سب سے پہلے نبی مظلوم ہے، یہ تماشا نہیں ہے کہ اتنی بڑی امت کے مالک کو کوئی سامنے کہے کہ ہذیان ہو گیا، یہ پوری کربلا ہے، یہ محمد کی کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہ حسین ہے، حسین منی وانا من الحسین، یہ سرکار نہیں ہے، یہ حسین ہے، یہ حسین بیٹھے ہیں، اور ایک آدمی کے اندر پورا لشکر یزید سمایا ہے۔ مجھے نا یہ مظلومیت رسول ہے، یہ تاریخ کی بحث نہیں ہے، آگے جا کے وہی مظلومیت بن گئی، اسے ہم مصائب بنا کے پڑھتے ہیں، اسے پھر ہم مصائب بنا کے پڑھ رہے ہیں۔ دروازہ زہرا کا جل رہا ہے، ہم مصائب میں پڑھ رہے ہیں، سب رو رہے ہیں۔ علی کے سر پہ ضربت پڑتی ہے 19 رمضان کو مسجد میں، ہم پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ سوال یہ ہم یہاں کیوں نہیں رو رہے؟ رسول اللہ کو کیوں نہیں رو رہے؟ کیوں نہیں رو رہے؟ اس لیے نہیں رو پا رہے کہ یہاں بھرپور انداز سے ظالم کو بچایا جا رہا۔ پھر سمجھیے بات کو، یعنی آگے پھر ہم نے یہ کوشش نہیں ہونے دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں نبی کے ظالم کو بچا لیا گیا۔ بات سمجھیے، نبی کے ظالم کو بچا لیا امت نے، تو ہم نے طے کیا کہ اب ابن ملجم کو بچا کے دکھاؤ۔ مختار نے بتایا کہ اب کوئی شمر ابن زیاد عمر سعد ارملا کو بچا نہیں پائے۔ یہ ہے
مجبوری آ گئی، مجبوری یہ آ گئی کہ کوئی اٹھے اور اٹھ کے کہے میں حرملا کا ہمدرد ہوں، پھر میں اس کا انجام دے. کوئی اٹھے اور اپنے ذات کی طرفداری کرے، اس لیے نہیں کر سکتا کہ ابن ذات تو وہ ظالم ہے جس کی طرفداری خود یزید نے نہیں کی، تو یزیدی کیا کریں گے؟ مسئلہ یہ. تو اب یہاں پر صرف دعوت فکر یہ ہے، یا عظمت رسول کو بچا لو یا اپنے اپنی پسند کو آزما لو. تو اگر اپنی اپنی پسند پہ اسلام چل رہا ہے تو ٹھیک ہے، آپ کی پسند آپ کے ساتھ، ہماری پسند ہمارے ساتھ. اور اگر اتحاد چاہیے تو سب ایک ہو کر نبی کا جو مجرم ہو اتحاد ہو جائے گا. جس نے جرم کیا ہو اسے پکڑ لو. وہ سب بحث ہو چکی، روایت درایت یہ وہ بخاری مسلم، یہ بحث علمی ہے. سامنے کی بات کیجئے، سامنے کی بات، سامنے کی بات کیجئے. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعد میں فرقے بنے. جملے میرے بھی لے لیجئے، دو فقیر کے جملے، دو جملے لے لیجئے. جیسے ہی رسول نے کہا لا قلم اور کاغذ کہ نوشتہ لکھ دوں، تو ہسٹری نے لکھا دو گروہ ہو گئے، ایک کہتا تھا دے دو، ایک کہتا تھا نہ دو. تو گروہ بندی تو ہو گئی. دو بڑے برابر کے گروہ نبی کے سامنے ہو گئے، ایک نکالا گیا ایک بیکارا. یہاں پر نزاکت یہ ہے کہ روایت کوئی کمزور نہیں کہ جسے کہا جائے جھوٹی. ثابت، جب ثابت تو اب پھر سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ جب تھوڑی دیر کے بعد یہ احساس ہو گیا تھا کہ یہ غلطی ہوئی ہے تو اچھا یہ تھا کہ معافی مانگ لی جاتی. سرکار غلطی ہو گئی، ہم نے یہ جملہ کہہ دیا، جوش میں کہہ دیا، معاف کر دیجئے، لیجئے قلم اور کاغذ، یہ لیجئے اور جو لکھنا ہو لکھ دیجئے، جو لکھنا ہو لکھ دیجئے. سوال یہ ہے کہ کیا خطرہ تھا کہ کیا لکھ دیا جائے گا؟ مطلب کیا لکھ دیا جائے گا؟ کیا ایسا خوف تھا؟ اور پھر واپسی کیوں نہ ہوئی؟ واپسی کیوں نہ ہوئی؟ اس کے معنی ایک تحریک تھی، کام کو آگے بڑھانا تھا، کام آگے بڑھایا گیا، غلطی پر غلطی ہوتی چلی گئی. جب ایک بار بنیاد خراب ہو جاتی تو عمارت ٹیڑھی ہو جاتی ہے، عمارت ٹیڑھی ہو گئی. اس کے معنی یہ ہیں کہ شروع سے ایک گروہ تھا جو سچے دل سے یہ بات مان رہا تھا یہ نبی ہے، ایک دل میں شکوک تھے. یہ دونوں چیزیں مکے سے ہی الگ الگ کر دیجئے، اور یوں ملاوٹ کرتے رہیے گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے کہ چاہے وہ بچے ہی ہوں تو اور زیادہ اپریشیٹ کیجئے کہ علی نے یہ نہیں کہا کہ جب تک آپ معجزہ نہیں دکھائیں گے ہم آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے. بس میں ایمان لایا، بس میں نے اقرار کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں مدد کروں گا. اور جناب خدیجہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ معجزہ دکھائیے تب ہم آپ کو مانیں گے. فوراً ہی جناب خدیجہ نے کہا بے شک وہی فرشتہ آپ پر آیا ہے جو حضرت موسیٰ پہ آیا تھا اور حضرت عیسیٰ پہ آیا تھا. سوال یہ ہے نہ موسیٰ کا دور دیکھا ہے خدیجہ نے، نہ عیسیٰ کا دور دیکھا ہے، نہ اس فرشتے کو موسیٰ اور عیسیٰ پر آتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن جملے نے بتایا کہ بی بی پڑھی لکھی تھی، توریت بھی پڑھ لی تھی، انجیل بھی. جہاں جہالت تھی وہاں جہالت گئی.
وہاں جہالت گئی. تو نبوت کو ماننا، نبوت کو تسلیم کرنا ایک بات طے ہو گئی. جس کے پاس علم نہیں ہے وہ نبوت کو نہیں تسلیم کر سکتا. جہاں جہالت تھی پڑھ تو لیا کلمہ، لیکن نہ پڑھنا تھا نہ پڑھ کے دیا. آج بھی یہی مسئلہ ہے ایجوکیشن کا. آج بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں پڑھو تو، تاکہ پرانے مسئلے سمجھ میں آ جائیں. جو پڑھ رہا ہے، علم سے منسلک ہے، علم سن رہا ہے، علم پڑھ رہا ہے، وہ سب کچھ مان رہا ہے. جہاں جہالت ہے وہاں بات ہی نہیں سمجھ میں، بات ہی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ علم اولا ہے. علی کو اولا اس لیے کیا رسول اللہ نے کہ کہا میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اگر کوئی اور عالم ہوتا مکے اور مدینے میں تو وہ دروازہ بنتا. اب زبردستی آپ کھڑکیاں بنا لیں، پرنالا بنا لیں، تو رسول نے تو نہیں بنایا. نے تو نہیں بنا. تو آج مسئلہ علم کا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں علی سے منسلک ہو جاؤ تاکہ یہ سارے تاریخ کے مسئلے سمجھ میں آ جائیں. کو نہیں معلوم کہ ہم یہ بات اصرار کیوں کرتے ہیں کہ ابو طالب کو کافر نہ کہیے. اس میں فائدہ ہے مسلمانوں کا، اس میں بہت فائدہ ہے. اور سیدھا سیدھا فائدہ یہ ہے کہ جب محشر میں آخرت میں آپ جائیں گے تو آپ کہیں گے سرکار میں آپ کا امتی ہوں. تو رسول اللہ پوچھیں گے تمہارا باپ یہ ہے، تمہارا دادا یہ ہے، لے جاؤ اپنے دادا کو اور اپنے باپ کو جنت میں، یہ سب مسلمان ہیں. تو کیا سرکار یہ نہیں پوچھیں گے اپنے ابا کو، اپنے چچا کو، اپنے دادا کو تم لا الہ پہ لے کے بخشش کے لیے آ گئے، تمہارے باپ دادا مسلمان ہیں اور میرے باپ دادا چچا تمہاری نظر اب ہو گئی بخشش. ہو گئی بخشش، ہو گئی بخشش. مسئلہ سرکار کا ہے. اور رہ گیا یہ کہ کوئی یہ لیے بیٹھا ہے کہ وہاں سرکار کے سامنے کچھ اصحاب کو سرخرو کرنا ہے، تو وہ بھی بخاری نے بات ہی ختم کر دی کہ کچھ اصحاب آئیں گے حوض کوثر کے کنارے، رسول اللہ کہیں گے یہ میرے اصحاب، اللہ کہے گا انہیں بھیجو جہنم میں. تو اب یہ جملہ لے لو اور تاریخ پہ اپنے سینے پہ لکھ لو. کروڑوں حدیثوں میں اپنا سر کٹا دوں اگر کہیں ایک جھوٹی لنگلی لولی حدیث بھی یہ مل جائے کہ کسی جگہ یہ لکھا ہو کہ اولاد رسول میں سادات کو جہنم میں جانا ہے تو مجلس پڑھنا چھوڑ دوں گا. اصحاب کے لیے لکھا ہے کہ جہنم میں جائیں گے اولاد. لکھا ہو کہیں لکھا یا سچی جھوٹی کی بحث اگر اٹھائیں گے تو جھوٹی حدیث بھی کہیں نہیں ہے آل کے لیے. لفظ جہنم آل کے لیے استعمال ہی نہیں رسول نے کیا. اور قرآن کی آیات گواہ ہے کہ اصحاب کے لیے جہنم کا لفظ آیا ہے. آپ کہیں گے کہاں؟ ارے کوئی آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لکھا ہے صاف صاف جا کے قرآن میں اصحاب النار. کہیں قرآن میں آل النار لکھا ہے؟ پتہ چلا جہنم کی آل نہیں ہے مگر جہنم کے اصحاب ہیں. ایک جگہ لکھا ہے اصحاب الجنہ، ایک جگہ لکھا ہے اصحاب النار. پتہ چلا دو طرح کے اصحاب ہیں لیکن آل ایک ہی طرح کی ہے. اس کے نام جاگیر جنت لکھی ہوئی ہے. تو میرا جملہ کیا آپ ضائع کر دیں گے؟
یہ اللہ نے جنت کی جاگیر آل کے نام کیوں لکھ دی؟ اس لیے لکھ دی اللہ کو معلوم تھا کہ فدق اور خلافت چھین لی جائے گی تو جنت تو ہم دیں۔ اب چھینو تو کچھ تو دے دے۔ تو جنت کی آس میں جینے والوں، جاگیر آل محمد ہے جنت، اور اس جاگیر میں اصحاب کا حصہ نہیں ہے۔ جاگیر کی ملکہ خاتون جنت، جاگیر کے شہزادے شباب اہل جنہ الحسن والحسین مالک جنت۔ شعر کہنے والا بھی جھوم جھوم کے پڑھتا ہے، جنت خرید لی، حسن حسین نے امت خرید لی۔ سب کچھ لے لیا تو اب کس آسرے پہ بیٹھے ہیں؟ کس آسرے پہ بیٹھے ہیں؟ کیا ہیں یہ باتیں؟ کیا ہے یہ دکھاوا؟ نہ یہاں کچھ دے رہے ہیں نہ وہاں کچھ دے رہے ہیں، نظام بھی تو نہیں آ رہا، نظام وہی انگریزوں کا، اور وہاں کچھ ان سے ملنے کی امید نہیں، لیکن وہ خود ہی بھکاری بنے کھڑے ہیں رسول اللہ کے سامنے۔ تو بھیا بھکاریوں کے پیچھے کیا چلنا؟ شاہوں کے پیچھے چلو، شاہوں کے پیچھے چلو۔ رسول اللہ خوش ہوتے ہیں اپنی آل کے ذکر سے، اور کہیں یہ تو گوشے منبر پہ نکلتے ہیں، کہیں کسی کتاب میں بخاری مسلم میں یہ بھی لکھا ہو کہ آخر وقت میں کہو فلانے صحابی کو بھیجو میں ان کو وصیت کر دوں، سینے سے تو لگا لوں جاتے وقت۔ اب سمجھ میں آیا کہ رسول اللہ نے کیوں کہا نکل جاؤ یہاں سے، تاکہ ایسا موقع ہی نہ آئے کہ چلتے وقت تمہیں گلے لگا لوں، اور جنہیں گلے لگانا تھا انہیں بلا بلا کے گلے لگا اور ان سے رخصت ہوئے۔ تو الوداع کے وقت بھی کوئی نہیں تھا، تو جب الوداع کے وقت کوئی نہیں تھا تو الوداعی عشرے میں کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نے الوداع کہا وہ کہنے والے علی تھے، الوداع علی نے کہا، فاطمہ نے الوداع کہا، حسن اور حسین نے الوداع کہا، اور جب حسین آئے تو عجیب الوداع تھی۔ جب حسین آئے تو حسین کو رسول اللہ نے آخری لمحات میں سینے سے لپٹایا اور دونوں ہاتھوں سے حسین کے سر کو ایسے کر کے پکڑا اور سر پکڑ کے کہنے لگے حسین میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا یہ سر تحفے میں دربار میں پیش کیا گیا۔ نبی کہہ رہے میں دیکھیں جب نبی کہہ دیں تو دیکھ رہے ہیں، تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ دربار میں جب سر پیش کیا گیا تو سرکار دو عالم کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ سر پیش کیا گیا، تو سرکار پر کیا گزری ہوگی کہ جب ایک خیزران کی ہری چھڑی سے چھڑی کا اشارہ کر کے کہا گیا اب عبداللہ تمہارے ہونٹ بہت خوبصورت ہیں، تمہارے دانت بہت خوبصورت ہیں، اور پھر چھڑی اٹھی تو پھر کسی نے آواز دی چھڑی ہٹا لے، میں نے رسول اللہ کو ان ہونٹوں پر بوسے دیتے ہوئے دیکھا۔ یہ تو دیکھنے والوں کا عالم تھا، لیکن چھوٹی بہن زینب پہ کیا گزری ہوگی؟ پتہ ہے حضرت زینب نے کیا کہا؟ حضرت زینب نے کہا تو اس وقت حاکم ہے، تخت پہ بیٹھا ہے، تو میرے بھائی کے چہرے پہ چھڑی اٹھا اٹھا کے زینب کو ڈرا رہا ہے،
زینب کو ڈرا رہا ہے تو، خوفزدہ کر رہا ہے زینب کو. اور اس کے بعد فرمایا یاد رکھ اس دن جب دربار الہی میں میں فریاد کروں گی اور تو مجرم کی طرح سامنے لایا جائے گا تو میرے نانا بھی موجود ہوں گے، میرے بابا بھی موجود ہوں گے. اللہ اکبر. لیکن میں کیا بتاؤں کہ آگے روایت میں کیا لکھا ہے. آگے روایت میں یہ لکھا ہے کہ چھڑی جب اٹھی تو سب نے دیکھا کہ سفید موتی بکھر بکھر کے ادھر ادھر ٹوٹ ٹوٹ کے گرنے لگے. تو ایک بار زینب نے رخ کیا نجف کا اور کہا بابا بھائی حسین پر جو ظلم ہو رہا ہے آ کے دیکھیے، یہ فاطمہ کا بیٹا حسین، ماتب حسین، ماتب